اور اچھی پڑھو صلاۃ و سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابہ یا سیدی یا کچھ لوگ ٹیلج پڑھتے بیٹھے درود شریف بھی اصل ٹیلج پڑھتے بیٹھے اچھی ضرور پڑھنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے میری ذات سے تجھے درود اونچا پڑھو اللہ تعالی دل کی منافقت پڑھو صلاۃ و سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ حضرات محترم ٹائم تھوڑا ہے کیونکہ اردو مقصد کا ٹائم کرنا ہے انشاءاللہ تو سے لنگر بھی تناول کر لیں اے مہینہ ربیع جماعت ثانی رہے اس مہینے کو خاص نسبت ہے خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات وارث فاطمہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا تعارف دوسرے لوگوں کو قبلہ کارشہ پہلے کروا تاکہ عوام سب سے آواز میرا گلہ تقریباً مہینے تو باندھ دیتی ہے تو نہیں بھی استعمال کرے نا لیکن والوی جی حضور ذریعے میں توجہ کرے سو حضرت سیدنا صدیق اکبر کون ہے قاری صاحب تعارف پہلے جمعے کی تقریر میں کرا چکے ہو سکتے لیکن میں مختصر تعارف اور آپ کی زندگی دیکھا گوشے نے بھی شہد کرو گلہ سنا کے انہیں بعد اجازت حضرت سیدنا صدیق اکبر او ہے جنہ نے سب تو پہلے نبی سیدہ کلمہ پڑھے سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک اور ایک وہ واحد صحابی ہے کہ انہاں وچ بے صحابی بھی 1,24,000 یا 1,40,000 صحابہ ہیں کہیں دے ایک پشت صحابی ہے کہیں دے دو پشت صحابی ہیں کہیں دے 3 پشتہ صحابی ہیں لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر او ذاتن جنہوں نے 4 پشتہ صحابی ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات آپ کے والدین بھی صحابی بے شک آپ خود بھی صحابی سبحان اللہ اور آپ دے بیٹے بھی صحابی تے آپ دے پوترے بھی صحابی بے شک 4 پشتہ صحابی کیا بات اور آپ او ہستی ہیں کہ مالدار ہیں اور مالدار وچوں ہیں مکے دے بڑے مالدار وچوں جس ویلے آپ نے نا کلمہ پڑھا حضور دے غلام بنے کلمہ پڑھا تو بعد بہت سارے لوگ جڑے آپ دے نال مالدار ہن پہ بڑا کاروبار کرے نے انہوں نے کہ صدیق اتنا سمجھدار بندہ ہونے کے باوجود اور لوگوں نے پریوں پنچایت مقامل والا بندہ اور کاروبار کے اندر سب سے آگے چلن والا اور ان کو بڑی اچھی سوچ ملی ہے انہیں بھی کلمہ پڑھ کے دے انہیں بھی نبی قبول کر کے دے انہیں بھی توحید خدا قبول کر کے دے اللہ کی توحید عقائد تھی کہ انہاں بہت سارے ہیں 8 خدا ہیں جڑے آپ سے بالکل برابر دے ہیں امیر ہیں پہ اور پنچایت والے ہیں سردار ہیں سمجھاون واسطے آئے سمجھاون کو بھی کلمہ پڑھ کے سبحان اللہ سبحان صدیق اکبر دا گل بات کرن دے بجائے گل کر آئے سمجھاون میں تو رب دی توحید قبول کیتی نبی کو رسول مان کیتے محمد جی نے ساڑھے اندر 40 سال گزارے ساڑھے اندر جن میں اسا ڈٹھے سے حالانکہ جان دے بھی ہیں سب کچھ جان دے ہیں لیکن مننا کہنا ہمیں اور اے جڑے سمجھاون آیا صدیق کو ہٹاون آیا وہ آدن میں آئی تو تھی صرف دیکھنے پر جان بھی قربان کر کے کیا بات ہے آئے سمجھاون کلمہ پڑھ کے اور صدیق اکبر او واحد ہستی ہے کہ آپ نے اماں دے پیٹ چلائے کہ اماں دی اصلاح کی سبحان اللہ دنیا تے کہنا ہے نبی صحیح تو تقریباً 2.5 سال بعد ہی دنیا تو ہے 2 تو 2.5 سال بعد سرکار پہلے ظاہری طور پر دنیا کی تشریف گئے کہ 2 تو 2.5 سال بعد سیدنا صدیق اکبر کی دنیا تے ہیں اماں دے پیٹ وچ ہن تے اماں جے ویلے خود کو سجدہ کرے تے اندروں اشارہ دینا اماں یہ کو نہ سجدہ خدا کو کر بے شک بے شک اور ایک دفعہ اپنے ابے سے ابے نے آکھے آپ دے والد گرامی ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اصل نام کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ دھین کے گئے بت خانے کے اندر اور میں نے اے سارا خدائی کو سجدہ کر ابا اگنگے آپ نے کو آقا تو اگر خدا ہے نا سادا میرا خدا ہے تو میں بھوکا میں روٹی کھاوا پیاسا ہاں پانی پیلا ننگا ہاں کپڑے پوا ہاں جو بت ہے جو غیر اللہ کیا کر سکتا خدا تو ہے نا خدا تو اللہ ہے کیا کر سکتا پتھر چاہتا آپ نے فرمایا بل اپنے آپ کو بچا پتھر نہ تو چور ٹوٹے کا دی تو نے یہ ویلے واپسی ہے نا جناب عثمان اٹھونے آتے ہیں ایک ایک کیتے آپ نے فرمایا دے دے کیوں کیا کیتے
گھر گھن کے آئے آنکھوں نے بیوی کو ایڈے دیکھو بیٹے ابو بکر تے کام ڈٹھے ہوئے وہ سارے خدا نال ایویں کر کے آئے آپ دی اماں جان نے فرمایا میرے سر تے سائیں صدیق کو ایندے حال تے چھوڑ دیو جداں نے جمن پہ ہننا تے میں کو غیب تو پہلے دسا دیتا گیا ہا اے صدیق بنسی کو عام نہ سمجھی کیا بات ہے بیان کرے نا بیٹا اور صدیق اکبر وہ ہستی ہیں احادیث کے اندر موجود ہے یار مزہ آنا پہ سبحان اللہ کیا کو سبحان اللہ اچھا پڑھ میں رضی اللہ خدا ویسے انشاءاللہ سبق سناؤں کہ میں مزہ آنا میں ویڈیو کہنے پڑھاؤں تاکہ اللہ اجازت پڑے گا تو اپنے کو صحیح ہے نا حضرت سیدنا صدیق اکبر جمع حدیث پاک دے اندر آتا بھائی اکثر تساں غور کرے تو بڑے شوق نال سن دے جدوں جمع ہن نا حدیث پاک دے اندر آندے اللہ تعالی اپنی شان دے لائق جنت وچ اللہ نے جگہ فرمایا اور اللہ تعالی نے فرمایا جیڑا بندہ اینے نال ایڑا عثمان دے گھر جمے نا این ابو بکر نال جیڑا بندہ پیار کہنا کرے سی میں او جنت کہنا دے سی کیا بات جنت وچ داخلہ حکم سی جڑا صدیق نال پیار کر کے آیا کیا بات ہے جڑا صدیق تے جان نچھاور کر کے آسی جڑا صدیق کی سیرت عامہ کر کے آسی سلسلہ نقشبندی دے امام ڈھول تو منع کرے نہیں وجہ تو کیا بات ہے کیا بات ہے حق ہے آج نتی میں اور اسا کر ٹھے دے نو ساری اولادی میں کرے جاتے ہیں ساڈا پتہ ڈیلا اسائی کال چھو اے پچھتاوا بعد تیسی لیکن کام قیامت چاسی منے نے اس بندے نتی دے اندر ہزاراں غلطیاں ہیں منبر رسول دا تقدس ضروری ہے ان کا خیال کرنا ضروری حق ہے اور صدیق اکبر میں کیا ذکر کرنا میں کہ آخری جمعہ ہے میں آدھا انہوں دا ذکر کر کے قبلہ قاری صاحب نے دوران گفتگو اشارہ دیتے حضور دے غلامہ دا کیا مقام ہو سی اور صدیق دا مقام دیکھو ایک صحابین نبین ہے اکھاں نظر کہنی نبین ہے حضور دی بارگاہ وچ آئیں بے صحابہ بھی بیٹھے عمر پاک بھی بیٹھے علی صحیح بھی بیٹھے عثمان پاک بھی بیٹھے تو سونے نبی صحیح بھی موجود ہے بے شک سبحان تو وہ نبی نہ شخص ہے آکے نا وہ ایویں ٹوٹل دے جس میں صدیق اکبر دی بارگاہ وچ آئے نا تو انہاں دی داڑھی کو ہاتھ لا کے تیرا رب دی بارگاہ وچ دعا منگی یا اللہ یہ صدیق دی داڑھی دا واسطہ میں کو اکھاں دا بے شک بے شک بے شک حق ہے حالی کچھ حالی سنتے ہیں لیکن دعوت ہی انتظار وچ بیٹھے نا دعوت کا کچھ مل سی لیکن اے پہلے دعوت کا قبول کرو اور جنہاں نال ایمان تازہ تھیوے یا صدیق دا ذکر ایمان تازہ کریں دے حق ہے صدیق دا ذکر عمل تازہ کریں دے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی داڑھی دا وسیلہ پیش کیتا رب نے اکھاں تا فرما دیا بے شک کیا بات سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بینیا بینا اکھاں والے بڑے سجدے بیٹھے صحیح ہے نا نبی نے پتہ جے اکھاں نے سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے او بینیا جے ایڈا بڑا واسطہ دتا دا کوئی بڑی شے منگیا کیا بات بڑی شے منگیا عرض کیتی یا رسول اللہ میرے تے 14 طبق روشن دی گئے نا حاجی میرے واسطے کیا بات حضور نے فرمایا جے واسطہ دے ہی دیتا ہمیں نا اللہ دی بارگاہ وچ تول دعا منگیا یا اللہ قیامت تک کہیں کو نبی نہ بناوی تے قیامت تک کوئی نبی نہ اللہ پیدا کرے نہ حق ہے بے شک اے مقام صدیق پاک دی داڑھی دا بے شک سمجھ کیا مقام ہو بے شک حق ہے جے صدیق تے جان قربان کیتی اسی اوندا کیا مقام کیا بات یا صدیق کا ہے جے کا تن من دھن اولاد سب کچھ حضور کے قدمت قربان کر بے شک صدیق تے او ہے جس میں سونے نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا ہے صدیق کرے ہجرت کرے سو صحیح بے شک خدا سر پہ کیا بات میں مفہوم اور ہند حدیث میں مفہوم سنینا نا اور تاکہ پتہ میں قرآن حدیث کے علاوہ کوئی واقعہ سنانا تو سنا سکتا ہے یہ سارے حدیث ہیں بے شک صحیح ہے نا صرف یہ کچھ آقا صدیق ہو سکتا ہے صاحب کو ہجرت کرنی ہو سی لیکن جیڑی رات کافرہ نے دارالندوہ کے اندر میٹنگ کی تھی نا اور انعام رکھا ابو جہل نے اتنے اونٹ کو شخص کو مل سے جڑا معاذ اللہ کیا کرے سی نبی پاک کو شہید کرے انعام رکھا گیا اور بڑی میٹنگ میں مکمل سنانا بڑا ٹائم لگ گئے سی وہ لوگ آئے حضور دے حجرے مبارک دوار انہوں نے گھیرا پاتا گھیرا پا کے کھڑے رہے تلواراں تلے رکھ کے تلواراں دے جناب انہوں تے دستے دوتے نا ایمیں داڑیاں رکھی کھڑے میں سے ایک تھوڑے رکھی کھڑے نبی پاک حضرت علی پاک کو صدا حضرت علی پاک آئے
نبی پاک نے اپنے بستر تے سمایا اور حضرت علی پاک کو فرمایا اے فلاں یہودی دی امانت میرے کول ہے، اے فلاں یہودی دی کیا بات او ہے، کیا یہودی جڑے امانتاں نبی پاک کو رکھے نے ہن کیا بات ہیں حضور کو امین بھی آدھیں لیکن دشمن بھی حضور جان استغفر تو معلوم ہویا ایک کم شروع تو آندا پہ اج بھی نمازہ پیچھے پڑھتے بعد اشارہ کافی صحیح ہے نا عقل مندارہ اشارہ کافی بے شک علاقل تکفیر اشارہ ایک طریقہ شروع تو آندا پہ جناب کیا ہویا اور ہجرت کرنا علاقہ چھوڑ کے بھائی جگہ دین کا کام کرنا یہ بھی نہیں سبحان مکہ چھوڑ کے حضور نے مدینہ آ کے کام کیتے خاندان چھوڑ کے آ کے کیتے کوئی حد نہیں ساکو ٹینشن ہی نہیں کرنی چاہیے سنو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی اے فلاں یہودی کی امانت ہے اے فلاں دی ہے اے سونا اے چاندی اے درہم اے دینار اے دو ترے دیاں دے اندر انہاں تک امانت پہنچاوے میں چوری سے لاوے کیا بات حضور چلے باہر گھیر آئے کافے دنار کافے کھڑے کندنار بندہ کھڑے اور تلوارہ ننگیاں کر کے کھڑے نیام تو باہر کیویں کھڑے پڑھے تے حضور جڑے والے نکلے نا حضور نے سب یاسین کی تلاوت شروع کر سبحان اللہ سبحان وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون جب حضور ہی آیت آئے نا تو حضور نے ہی آیت تے آ کے آیت پڑھ کے پھونکا مارے اللہ نے انہاں دی آنکھیں بند کر چھوڑے اور نہیں کھڑے نیندر کرنے لگے حضور گزر گئے سبحان اللہ بے شک تلوار اندر سے کرے لوگ کو نیندر آ گئی کیوں اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دی ہر طرف دیوار بنا دی حتیٰ کہ میرا محبوب گزر گیا ان کو کچھ نظر نہ آیا جس میں حضور کہنا صدیق اکبر پاک رات ہو ہی نہیں پئی صدیق اکبر پاک جب وہ ہے دروازہ کھٹکایا رات دا پتہ نہیں کیڑا ٹائم ہے حضور دا ٹائم ترے دا سرکار نے دروازہ کھٹکایا صدیق نے فوراً کھولا بے شک ایک منٹ ہی نہیں لگا فوراً دروازہ کھولے حضور قبلہ شاہ صاحب فوراً حضور نے فرمایا صدیق تو سا کیا بات کیا بات حضور نے کیا فرمایا بات صدیق تو پتہ کیا بات عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنت فرمایا آنا صدیق کدیں ہجرت کرے سو میں ہوں دعا دی تیاری کیا بات ہے کیا بات کیا بات یعنی محبوب آ سکتے محبوب آوے حکم فرما دیتے اے صدیق کے بھی آ جاتے کیا وہ بات صدیق تو ہے بل انتظام اگلا بھی کر کے گیا حضور فرما کے گیا بیٹے کو فرما کے گیا کہ تسا انہاں کافران دیا خبرہ روزانہ دے بیٹی کا تسا سن کے سارے کو پوچھے سو کیا بات بیٹے سماعت سے ملایا بیٹے ہر روز شام کو کھانا پکا کے بارے پوچھے سے اور عامر اپنے غلام دے ذمہ لایا ہاں سارا بھی تو سارے لوگ چلے سے شام کو بارے سو دے منہ تے آ کے تازہ دودھ دو کے سونے نبی سے کیا بات انسان پہلے کر چکے ہیں اور جڑے صدیق نے رات دی ایک منٹ ایک سیکنڈ اور ہر ایک سیکنڈ کے اندر 20 سیکنڈ انہیں نبی دی ذات تے پہرا دیتے تو سوچو کہ صدیق دا کیڑا وڈا مقام کیا بات ہے کیا بات کیا بات آخر کرنا میں کو سارے سو تم سامان چاہ کے آپ آخر کرے سو ٹھیک ہے نا صدیق اکبر کون ہے یار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا بات کیا بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نیکیاں دے 360 درجے ہیں بے شک کتنے درجے ہیں 360 ہے 360 60 یاد کرے یار یاد رکھو یہ چیزیں سب سے ضرورت ہے کیونکہ آج کے لوگ نہیں ممبر رسول دے یہ ڈھول بجانا نعت خان صدیق کے خلاف ہوں کے بھی نعت خان کے اندر بے شک حضرت عمر کے خلاف ہوں کے بھی وجہ نے ڈھول بجانا پتہ تھا ہونا کہ نبی کیا آکھی میں نے بس ڈھول سنینا پہ ایک دو سپی کر ہوں بغیر دفتے بجیتے نہ کو سمجھ چھوٹے کو آگے میں کو سپی کرتے سمجھ نہیں آنے یہ بھی کرے نا بڑا اللہ تبریج کے پسینہ چھوٹ پہ تو اللہ دے بندے تو کرنی حضور دی سنا خانی یہ میں چکر چی میں تمیر بیٹا کرے دے منے نے سارے الفاظ ایسا کوئی نہیں لیکن اپنا بھی قصور ہوتے ہیں کیا بات ہر حال سنو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے نا فرمایا کہ نیکیاں دے 360 درجے تو جیڑی بھی نیکی درجے کروے صدیق پہلے پوچھے عرض کیتی یا رسول اللہ یہ 360 نیکیاں دے درجے دے وچوں کوئی ایک نیکی صدیق وچ بھی ہے کیا بات ہے کیا بات صدیق پاک نے عرض کیتی کوئی ہے حضور نے نا حضور نے فرمایا میں ہر پاسے ڈٹھے اور نیکی بھی کوئی نہیں جیڑی تیرے کو نہ گزری کیا بات کیا بات نیکی بھی کوئی نہیں جیڑی تیرے کو نہ گزری ہوئے مطلب 360 دے 60 نیکیاں صدیق تیرے اندر موجود ہیں کیا بات ایک پوچھیں وہ 360 نیکیاں اچھا ایک ایسا مقام بھی آیا جناب کیڑی شب بدر ہے 14ویں دی رات
چند بھی چمکدا پیا ہاتھ ستارے بھی سارے چمکتے پے کیا بات ہے، کیا بات نبی ہے، پاک علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ پاک دے کول بیٹھے ہیں کیا بات اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے سامنے حضرت اما عائشہ پاک نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے آسمان دے جتنے ستارے ہیں یہ ستارے جتنے بھی کہیں دے نہیں کہہ ہیں کیا بات ہے، کیا بات ہے، انہاں ستارے جتنے بھی کہیں دے نہیں کہہ ہیں کیا بات ہے، حضور نے فرمایا ہاں ہیں کیا بات بالکل ہے یا رسول اللہ کہیں دیا حضور نے فرمایا ستارے جتنے نے کہتا میرے عمر دیا ہیں کیا بات ہے، کیا میرے عمر دیا نے کیا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا ابا کی بیوے تھی بات ہے، کیا بات ہے، صدیق سید کی بیوے سے صدیق سید کی بیوے سے مفہوم حدیث ہے حضور نے فرمایا عائشہ عمر کی ساریاں نیکیاں ایک پاسے صدیق دی نیکی ایک پاسے کیا بات ہے، غارت اور صدیق پاک سے دی کیڑی ایک نیکی جنہاں ہجرت علی رات حضور آقا دو علیہ السلام جنال غار وچ آئے غار صاف کی تھی اپنا لباس کیا کیتا بھان کے اپنے چادر پھاڑ کے سارے گورا کھور کیتیاں ایک گور رہ گئی ہے ایک بل رہ گئی ہے اتھے اپنے پیر دی ٹھیڑی رکھی اور اپنا کیا پشکول بنایا اپنی جھولی کو تے حضور کو آواز دیتی یا رسول اللہ ہوتے کرم نوازی فرماؤ تشریف دینا کیا بات اصل میں کچھ عرض کریں ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں کچھ بھی نہیں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں یا رسول اللہ جاگا تیری نسبت سے شب غم کا مقدر آیا تیرے آنے سے سویرا میرے گھر میں دوستو بزرگو کمال دگال ہے صدیق اکبر پاک نے حضور چھڑا حضور آئے حضور اپنا سر مبارک رکھ کے اپنا چہرہ مبارک صدیق اکبر کی جھولی میں رکھ کے آرام فرمایا حضور آرام فرمائندے رہتے صدیق حضور دا دیدار کرتے غار دی رات حضور دا دیدار کرنا اے دیکھی ایک پاسے ایک سارے ستاریاں نے برابر نے کے عمر نے کیا بات ہے، یا صدیق یہاں بچتی ہیں حدیث کے اندر ویسے راضی بیٹھے ہوئے سبحان اللہ ایک ہم کتنے میں دار بڑا لگا بیٹھے میں بعد میری شرافت نہ بڑے بھی رہے میں کو یاد ہے کہ یہ بات میری شادی ہے حضور قبلہ سید فیاض حسین شاہ صاحب ابو دے بھائی بنے ہیں ہی کوٹی کے اندر انہاں بیٹھ کے میری کو وصیت کری میں میرے سارے چارے بھائیوں کو وصیت کر میں یہی کرا چھوٹا میرا کہ دائی غلطی کرے سو تو ان کرے سیدھے نہیں صلاح تو سب کرے سو میں کو یاد ہے صحیح ہے نا اور ایک میرے ذہن ہر تک موجود ہے اور میری اصلاح کرے وجہ میں چھوٹا نا عمر بھی چھوٹی ہے اور تجربہ بھی تو اتنا ہی ہے اور انہاں کی عمر زیادہ تجربہ زیادہ ہے یہ میں کئی موقع پہ اور آپ نے یہ بھی اشارہ فرمایا حکم فرمایا جتنے ایک کوئی دینی غلطی کرے سن اور تیرے بھی میں ہے میرے بھی میں کا چھوڑے حضرت سیدنا صدیق اکبر ایڈی بستی ایڈی بڑی ہستی ہیں ایڈی بڑی ہستی ہیں احادیث کے اندر آنے عمدۃ التحقیق فی بشائر صدیق کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جدن بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ وچ بیٹھے ہوئے نا تے جبریل آوے نا حضور نے گفتگو فرماوے نا سارے صحابہ بیٹھے ہوئے نا کوئی کو سمجھ نہ آتی جبریل حضور نے کیا بات کرنے بیٹھے لیکن صدیق سے سمجھ میں نہیں جبریل حضور کو کیا کیا بات ہے، جی حدیث سنو ہی متعلق کمال دی حدیث ہے بڑی سونی حدیث اتنی پیاری حدیث سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ جبریل بیٹھے ہوئے نا کہ جناب کوئی غلام نہ بیٹھے ہوئے نا بیٹھے ہوئے نا صدیق سے نہ بیٹھے ہوئے نا تو ایک کرے ہی نہیں کیا کہ صدیق سے آمن تو جبریل بیٹھے رہے نا جبریل پہلے آئے بیٹھے ہوئے نا نبی پاک کے پیارے صحابی پہلے مسلمان حضور تیار یار غار تیار مزار قسمت جاگیے یار وچ بھی نال ہے غار وچ بھی نال ہے تو مزار وچ بھی نال ہے قسمت جاگیے تو صدیق پاک آوے نا ایک کرے نہیں کیا کہ جبریل بیٹھا رہ گیا جیڑے ویلے صدیق آوے نا جبریل کھڑا تھی کس طرح ایک کا حضور پوچھا جبریل تو بھی میرے صدیق کی عزت کرے ادب کرے کیا بات، جی ہاں کیوں کیا بات، حالانکہ حضور جانے امت کو سمجھانے واسطے حضور پوچھا جبریل یا جبریل کون ہے تو بتا سکتے ہیں جبریل سارے فرشتیاں دا سردار ہے بے شک سجد الملائکہ ہے تو حضور نے پوچھا صدیق دا ادب جبریل تو کیوں کرے گے آج کی دلی اللہ تارے صدیق دا میں جبریل دے گا بڑا احسان ہے کیوں یہ احسان ہے
کچھ بندے بیٹھے نے پہلے تقریر سن چکے ہیں اور ایک صدری نسخہ اگر صدری نسخہ پیش کرے نبی کیا احسان ہے آپ نے عرض کی تھی جبریل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ چتن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا کہ آدم کو سارے فرشتے سجدہ کرو صحیح ہے نا تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے تو میں کہ میں بھی سجدہ کرا پہلے استاد کو تا دیکھا عزازیل کو اور ابلیس کو تا دیکھا استاد اور کیا کیتے اور جب میں نے ٹھنا تو استاد آکڑا کھڑا تو میں بڑا پریشان سارے سجدے میں استاد آکڑا کھڑے اور میں کیا کرا اتنے میں ایک نورانی کبہ ظاہر ہویا اون کبے دے ہر پاسے جناب صدیق پاک کا نام لکھایا ہوندے وچ آواز آئی جبریل یہ موقع تے ہی او مقام پاوندا جھپنا ناج بن گئے سے آج بن گئے سے آپ فرمینے ہوندے وچ آواز آئی جبریل علیہ السلام نے حضور بار کا پیش کیا کہ کیا احسان آخری بار تقریباً آ چکے آخری بار اور بڑی پیاری بات حضور نبی کریم علیہ السلام نے نا ایک دفعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک کو فرمایا صدیق تارے جتنے بھی نیکیاں ہیں نا اپنے نیکیاں دے وچوں میری امت واسطے بھی کوئی حصہ کڈو توجہ میرے پاس رکھے کیا فرمایا حضور نے فرمایا صدیق اپنی نیکیاں دے وچوں نا میری امت واسطے بھی کوئی حصہ کڈو خوش نصیب نہیں سے حضور نے صدیق پاک کو سارے واسطے پہلے لے کے نہیں سکے کیا بات یار ان میں بہت بڑا چھپا راز ہے کیا بات کوئی غلطی ہو سکتا علماء کرام میری بات کی اصلاح فرمائے پورا بیان حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت واسطے حصہ کٹو اپنے نیکے وچوں صدیق پاک نے چوتھا حصہ حضور کی امت واسطے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا سرکار علیہ السلام نے فرمایا عمر کو شامل کر دو انہوں نے بھی اپنی امت میں اپنے لیکن نا چوتھا حصہ کیا بات امت واسطے دیتا صرف ایمیں نہیں دیتا حضور نے اسلام لکھوایا کیا بات اور صدیق پاک نے سہن کیتے اور عمر پاک نے بھی سہن کیتے کیا بات کہ سہن کے ان کے فارغ تھے جبریل فوراً پہنچا یا رسول اللہ اے جڑا اسلام ہے نا تاری امت واسطے صدیق دینے کے نا چوتھا حصہ عمر دینے کے نا چوتھا حصہ اے جڑا سہن کرا چکے اور اب منگدا پہ کیا بات جبریل پاک گھر کے چلے گئے ایک بیمار بات ضروری والا بات جنت جدہ نہیں آئے نا واپسی اللہ کے محبوب نبی پاک اس نے پوچھا جبریل اور جڑا رکا گندیاں میں کاغذ درخواست کیتے ہیں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رکا اللہ تعالیٰ نے میرے کولوی تے میکائیل کولوی کیونکہ یہ زمین در تارے وزیر صدیق کے عمر اور آسمان در بھی اثر تارے وزیر میکائیل تے میں اسدو وزیر ہے آسمان جیسا دو وزیر ہے اللہ تعالیٰ نے سارے کولوی سہن کی دن تے رب نے اپنے کول رکھ کی دن کیوں اس واسطے کہ قیامت کا دیوار میں فیصلہ کرنا جی میں محبوب کا حکم ہو رہی کیا